طلبہ و طالبات فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی تعلیمی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ السلام علیکم بچوں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے، اس کا کیا نام ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، یہ آج کا ہمارا لیسن ہے اور یہ ہے جناب لیسن نمبر 8۔ تو میں سب سے پہلے ریڈنگ کروں گی اور آپ نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹی کا دن تھا، گلی میں کچھ بچے کانچ کی گولیوں سے کھیل رہے تھے۔ ان کے ہاتھ، پاؤں اور کپڑے مٹی سے گندے ہو رہے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ آیا۔ بچوں، آپ لوگ مٹی بھی بول سکتے ہو اور مٹی بھی بول سکتے ہو، ٹھیک ہے، دونوں لفظ بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ اس کے کپڑے اجلے تھے، بال سنورے ہوئے تھے، جوتے چمک رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں گیند اور ایک ہاتھ میں بلہ تھا۔ اس نے بچوں سے کہا، آؤ کرکٹ کھیلیں۔ کرکٹ سے کپڑے اور ہاتھ پاؤں گندے نہیں ہوتے۔ بچوں نے کانچ کی گولیاں چھوڑ دی اور اس کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں۔ یہ صاف ستھرا بچہ محمد علی جناح تھا۔ محمد علی جناح بچپن ہی سے صفائی کا خاص خیال رکھتے۔ آپ اچھے طالب علم بھی تھے، دل لگا کر پڑھتے اور خوب محنت کرتے۔ ایک مرتبہ آپ رات گئے تک پڑھ رہے تھے۔ گھر والوں نے کہا، بیٹا رات زیادہ ہو گئی ہے، اب آرام کر لو۔ آپ نے فرمایا، میں محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ واقعی آپ پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بن گئے۔ آپ نے ہمارے لیے پیارا وطن پاکستان بنایا، اس لیے تو ہم آپ کو قائد اعظم کہتے ہیں۔ قائد اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا رہنما۔ تو بچوں، اس کی ریڈنگ میں نے کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو کچھ لفظ بولنا سکھاؤں گی، جس میں پہلا ہے کانچ، دوسرا ہے گولیاں، اجلے، چمک، گیند، بلہ، کرکٹ، بچپن، رہنما، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال کروں گی اور اس کا آپ مجھے جواب دیں گے۔ صاف ستھرے بچے نے دوسرے بچوں کو کرکٹ کھیلنے کی دعوت کیوں دی؟ تو بچوں، ابھی ہم نے پڑھا کہ صاف ستھرے بچے نے دوسرے بچوں کو کرکٹ کھیلنے کی دعوت اس لیے دی کیونکہ وہ جو بچے تھے وہ کانچ کی گولیوں سے کھیل رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں گندے ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن کرکٹ سے کپڑے اور ہاتھ پاؤں گندے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس بچے نے باقی بچوں کو دعوت دی تھی کہ وہ لوگ بھی اس کے ساتھ کرکٹ کھیلیں، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، قائد اعظم کا کیا مطلب ہے؟ قائد اعظم کا مطلب ہے بڑا رہنما۔ کیا مطلب ہے؟ بڑا رہنما۔ تو بچوں، آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ محمد علی جناح بچپن ہی سے صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ کیا سیکھا ہم نے؟ پہلی کیا بات ہے کہ محمد علی جناح بچپن ہی سے صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ محمد علی جناح اچھے طالب علم تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارا پیارا وطن پاکستان بنایا، ٹھیک ہے۔ اس کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی اور جو مشکل الفاظ تھے وہ بھی آپ نے سیکھ لیے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں الفاظ معنی پہ، ٹھیک ہے، ورڈز میننگز پر۔ تو سب سے پہلا ہے اجالا، اجلا، سوری ناٹ اجالا، اٹس اجلا۔ الف پیش جیم لام الف، اجلا۔ اجلا کا مطلب ہے بے داغ، صاف ستھرا۔ بے، یہ، دال الف غین، داغ، ٹھیک ہے۔ اس کا بے داغ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور دوسرا صاف ستھرا بھی۔ صاد الف فے، صاف، سین تھے رے الف، ستھرا، صاف ستھرا۔ اس کے بعد ہے خاص، خے الف صاد، خاص۔ خاص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اہم، ضروری۔ الف ہے میم اہم۔ بال سنورے ہونا، بے الف لام، بال سنورے ہونا۔ سین نون واو رے یہ، سنورے ہونا، ہے واو نون الف۔ بال بنے ہونا، مطلب بال سیٹ ہونا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ سب بچے آئے ہیں نا، بالوں کو بال بنا کر آئیں، سب بالوں میں برش کر کے آئیں، ٹھیک ہے۔ بال بنے ہونا، بے الف لام بال، بے نون یہ بنے، ہے واو نون الف ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دل لگا کر، دال لام دل، لام گاف الف لگا کاف رکر، دل لگا کر، مطلب شوق سے، شین واو قاف، شوق، سین یہ، شوق سے۔
تو بچوں یہ جو الفاظ مانی ان کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے آپ کو ان کا توڑ بھی کر کے بتا دیا ہے اور ان کا مطلب بھی سمجھا دیا. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں اور وہ ہے درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط بیان کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. ٹھیک ہے، جو ادھر جو جملہ صحیح لکھا ہوگا ہم اس کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں گے اور جو غلط لکھا ہوگا اس کے سامنے کراس کا نشان لگائیں گے. تو پہلا ہے صاف ستھرے بچے کے ہاتھ میں کانچ کی گولیاں تھی، تو یہ غلط ہے، تو ہم نے کراس کا نشان لگایا. ٹھیک ہے، صاف ستھرے بچے کا نام محمد علی جناح تھا، تو یہ درست ہے، تو ہم نے ٹک کا نشان لگایا. قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے، تو یہ درست ہے، اس لیے ہم نے ٹک کا نشان لگایا. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ اس کی آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، اب ہمارے پاس جو کوشچن نمبر 3 ہے وہ ہے درست جواب کے سامنے ٹک لگائیں. ٹھیک ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے لاہور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، پشاور میں. تو کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں. گلی میں بچے کھیل رہے تھے. ٹھیک ہے، کس سے کھیل رہے تھے؟ مٹی سے، کانچ کی گولیوں سے، گیند سے یا پتھروں سے. تو کس سے کھیل رہے تھے؟ کانچ کی گولیوں سے. ویری گڈ. اسی طرح اپنے توجہ سے مجھے سننا ہے اور میرے ہر سوال کا جواب بھی دینا ہے. ٹھیک ہے، قائد اعظم کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قائد اعظم کا کیا مطلب ہے؟ بڑا رہنما. ٹھیک ہے، بڑا رہنما. تو ہم نے اس پہ ٹک کا نشان لگا دیا. ٹھیک ہے، اب سوال ہیں ان کے جواب دینے ہیں آپ نے. بچے کانچ کی گولیاں چھوڑ کر کرکٹ کیوں کھیلنے لگے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ کرکٹ کھیلنے سے ہاتھ، پاؤں اور کپڑے گندے نہیں ہوتے. بچوں نے کیوں کانچ کی گولیاں کھیلنا چھوڑا؟ کیونکہ اس سے ان کے ہاتھ پاؤں گندے ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سوال ہے کہ گھر والوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو پڑھنے سے کیوں منع کیا اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو اس کا کیا جواب ہے کہ گھر والوں نے اس لیے منع کیا کیونکہ رات بہت زیادہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے جواب دیا کہ میں محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا. اس کی سمجھ آ گئی آپ کو یہ اس سوال کی؟ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ محمد علی جناح کو قائد اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ نے ہمارے لیے پیارا وطن پاکستان بنایا. ٹھیک ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ نے ہمارے لیے پیارا وطن پاکستان بنایا. ویری گڈ. کون سا کام کر کے آپ بڑے آدمی بن سکتے ہیں؟ تو کیا کام کر کے بڑے آدمی بن سکتے ہیں؟ محنت. کیا کر کے؟ محنت کر کے ہم بڑا آدمی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کر کے ہم بڑا آدمی بن سکتے ہیں؟ محنت کر کے ہم بڑا آدمی بن سکتے ہیں. اچھا بچوں، تو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تصویروں کو غور سے دیکھ کر ان کے نام بتائے اور پھر ان ناموں میں موجود ارکان کی تعداد تالی بجھا کر بتائیں. اچھا بچوں، تو میں یہ جو پکچرز ہیں یہ تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کن جانوروں کی، کن چیزوں کی تصویر ہے. اچھا، میں اس کا کروں گی ان کے ارکان بتاؤں گی اور میں پہلا بتاؤں گی آپ نے اس پہ تالی بجانی ہے، پھر میں جب دوسرا بتاؤں گی آپ نے پھر تالی بجانی ہے اور پھر جتنے الفاظ ہوں گے آپ نے ان پہ تالی بجانی ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ کیا ہے؟ گائے. ٹھیک ہے، ہم پہلے اس کے جو حروف ہیں اس کو الگ کر کے لکھیں گے، تو آپ نے تالی بجانی ہے. گا. گڈ، ویری گڈ. اس طرح آپ نے کلیپنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، الف، حمزہ، یہ گائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے چے، یہ، تے، الف، چیتا. ویری گڈ. اسی طرح آپ نے کلیپنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، میم، رے، غائن، الف، مرغا. ٹھیک ہے، بے، سین، تے، ہے، بستہ. اس کے بعد ہے چے، الف، حمزہ، بڑی یہ، چائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے گاو، ہے، واؤ، رے، الف، گھوڑا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. سمجھ آ گئی؟ اچھا، اس کے بعد ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ کریں، آخری حرف سے ایک نیا لفظ بنائیں اور اعراب لگائیں. بچوں تو یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ میں نے خود سالو کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی اس کو دیکھ کے سالو کر لیں. ٹھیک ہے، بکس اپنی سامنے رکھنی ہے. پہلا کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں یہاں پہ مثال دی ہے کرکٹ. کاف، رے، کاف، ٹے. اب ٹے
اس کا آخری لفظ ہے تو اس سے کیا بنا؟ ٹرک. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگلا لفظ ہے کانچ. اس سے پہلے ہم نے اس کو خود لکھنا ہے. کاف الف نون چے، کانچ. ٹھیک ہے. تو چے سے کیا بن گیا؟ چڑیا. ٹھیک ہے. یہ میں نے اعراب بھی لگائے. چے کے نیچے زیر ہے، اڑے یہ الف، چڑیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے گیند. گاف یہ نون دال، گیند. اور دال اس کا آخری لفظ ہے تو اس سے کیا بنایا؟ درخت. دال زبر، رے پہ بھی زبر، خیت تے، درخت. اس کے بعد ہے بچپن. بے چے پے نون، بچپن. ٹھیک ہے. اس کا آخری لفظ کیا ہے؟ نون. تو نون سے کیا بنا؟ ناک. ٹھیک ہے. آپ کے دماغ میں کوئی اور لفظ آتا ہے آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مطلب. میم توئے لام بے، مطلب. بے سے کیا بنا دیا؟ بکری. ٹھیک ہے. بے زبر کاف رے یہ، بکری. تو بچوں اس کی آپ کو یقیناً اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھے اور ان میں نمایاں کیے گئے الفاظ حروف جار ہیں. اچھا بچوں، اب یہ آپ کو بتانا ہے کہ حروف جار کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بالکل چلے جائیں نیچے لاسٹ میں. یہ جو پنک پنک ہاں یہ پنک پنک لکھا ہے، یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں حروف جار کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لفظ جو ایک لفظ کا، ٹھیک ہے، وہ یہ حروف جار کیا ہوتے ہیں؟ جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ تعلق بیان کرتے ہیں یا تعلق بناتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف جار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی، یہ نیچے لکھی ہوئی ہے اس کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے. اور اس کے یہ آگے مثال بھی دی ہوئی ہے، جیسے اندر، باہر، آگے، پیچھے، نزدیک. ٹھیک ہے. میں اب آپ کو اگزامپل دے کر سمجھاتی ہوں. جیسے یہ یہاں پہ اگزامپل دی ہے کہ کتاب میز پر ہے. ٹھیک ہے. اب جو پر ہے وہ حروف جار ہے. ٹھیک ہے. جو کہ تعلق بنا رہا ہے کتاب میز اور ہے کے درمیان. اب اگر یہاں پہ پر نہیں ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ کتاب میز ہے. تو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کوئی صحیح جملہ نہیں بن رہا. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اگلا بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. کتاب میز ہے، کیا مطلب؟ کتاب میز پر ہے، نیچے ہے، اوپر ہے، کیا ہے؟ تو یہ حروف جار ہماری مدد کرتے ہیں دو الفاظوں کو جوڑنے میں، ایک مکمل جملہ بنانے میں. ٹھیک ہے. یہ تعلق قائم کرتے ہیں دو لفظوں کے درمیان. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بلی چارپائی کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. اب بلی چارپائی کے نیچے کیا ہے؟ حروف جار ہے. اب بلی چارپائی کے ہے، اگر نیچے نہیں ہوگا تو ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ اگلا بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کچھ یہ پکچرز دی ہوئی ہیں نیچے دی ہوئی تصویر کے مطابق. یہ جو ایک پکچر دی ہوئی ہے، حروف جار کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. انہوں نے ہمیں پکچر بھی دی ہوئی ہے اور حروف جار بھی دی ہیں جو کہ 4 ہیں، جس میں ہے ایک پر، پیچھے، میں اور نیچے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس پکچر کو دیکھتے ہوئے ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے یہ فلنگ دا بلینکس ہیں، ان کو پر کرنا ہے. ٹھیک ہے. مچھلیاں تالاب ڈیش تیر رہی ہیں، تو مچھلیاں تالاب میں تیر رہی ہیں. ٹھیک ہے. مچھلیاں تالاب میں تیر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے گلہری گھاس ڈیش، گلہری گھاس ڈیش بیٹھی ہے. اب گلہری آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ گھاس کے پر بیٹھی ہے. گھاس کے اوپر ہے تو کیا ہوگا؟ گلہری گھاس پر بیٹھی ہے. لڑکا درخت کے ڈیش کھڑا ہے، تو یہ لڑکا آپ کو نظر آ رہا ہے جو درخت کے نیچے کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بطخ کے بچے اپنی ماں کے ڈیش آ رہے ہیں، تو بطخ کے بچے اپنی ماں کے پیچھے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو یقیناً اس کا سمجھ آ گیا ہوگا. بس آپ نے مجھے توجہ سے سننا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. اب یہ ہے جو کہ ہر لیسن میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، کلاس میں بھی ابھی بھی کرنی ہے اور گھر جا کر بھی کرنی ہے. اور یہ ہے کہ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں. ٹھیک ہے. میں پڑھتی ہوں، آپ مجھے غور سے سنیں گے. ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی. مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا الگ وطن ہو جہاں سب آزادی سے زندگی گزار سکے. قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی میں پاکستان کے لیے جد و جہد شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو ہمارا الگ ملک پاکستان بن گیا. قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے.
اسی طرح بچوں اپنے روانی سے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ روانی سے مطلب رک کے نہیں پڑھنا، روانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تیز تیز پڑھنا اور بیچ میں رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں آپ کا جو ہوم ٹاسک ہے، جو آپ گھر جا کے آپ کا جو ہوم ورک ہے جو آپ نے کرنا ہے، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ فرض کریں اگر قائد اعظم سے آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ ان سے کون سے 5 سوال کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر کبھی لائف میں آپ قائد اعظم سے ملتے تو آپ ان سے کیا سوال کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ ان سے ہمارے دماغ میں یہ سوال آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ پاکستان بنانے کا خیال کیسے آیا؟ ہاں، آپ کو پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ نے کتنی مشکلات مطلب دیکھی یا فیس کی پاکستان بنانے میں یا اس کا تصور پیش کرنے میں؟ اور اس طرح کے سوال ہم ان سے کر سکتے ہیں اگر ہماری ان سے ملاقات ہوتی، تو یہ ہوم ٹاسک ہے جو آپ نے گھر میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے قائد اعظم کے موضوع پر جماعت کے سامنے تقریر کریں، تقریباً 5 سے 7 جملوں پر مشتمل ہو۔ تو بچوں قائد اعظم کے بارے میں کوئی بھی، ابھی آپ نے یہ پوری کہانی بھی پڑھی ہے تو یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، تو ہم کوئی بھی 5 یا 7 جملے لکھ سکتے ہیں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے پاکستان کے بانی ہیں، 14 اگست 1947 کو انہوں نے پاکستان بنایا، الگ وطن بنایا، انہوں نے ہمیں الگ وطن دیا، اور اس طرح کی چیزیں قائد اعظم کے بارے میں، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی پڑھائی کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں، وہ کیا کرتے تھے، ان کا سب کچھ آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے یہ۔ تو بچوں یہ جو لیسن نمبر 8 ہے یہ ہمارا یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آئی وہ آپ اچھے سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا کیا تھا کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہم نے ریڈنگ کی، اور اس کا میں آپ کو مطلب اب میں آپ کو اس کا خلاصہ، ٹھیک ہے، سمری کر کے بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو بچوں ہم نے کیا پڑھا اس میں کہ چھٹی کا دن تھا، کچھ بچے گلی میں کھیل رہے تھے کانچ کی گولیوں سے، اور ان کے ہاتھ اور کپڑے بہت گندے تھے، کہ وہاں گلی میں ایک بچہ آیا جو کہ بہت ہی صاف ستھرا تھا، اس کے کپڑے بہت صاف ستھرے تھے، اور وہ آ کے ان بچوں کو کہتا ہے کہ آپ یہ کانچ کی گولیوں سے نہ کھیلیں بلکہ میرے ساتھ کرکٹ کھیلیں، اور کرکٹ سے آپ کے کپڑے گندے نہیں ہوں گے۔ اور ان بچوں نے وہ پھر اپنا جو کانچ کی گولیوں والا کھیل تھا وہ چھوڑ کے انہوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ جو بچہ تھا صاف ستھرا، اس کا جو نام تھا محمد علی جناح تھا، اور جو محمد علی جناح تھے وہ بچپن سے ہی صفائی کا بہت خاص خیال رکھتے تھے، اور وہ بہت اچھے طالب علم تھے، بہت محنت کرتے تھے، آپ رات گئے تک پڑھتے تھے، اور پڑھ لکھ کر آپ ایک بڑے آدمی بنے، اور آپ نے ہمیں ہمارا الگ وطن پاکستان دیا، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم آپ کو قائد اعظم کہتے ہیں، اور قائد اعظم کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا رہنما، ٹھیک ہے؟ تو بچوں یہ میں نے آپ کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے شارٹ سی سمری میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو قائد اعظم کا کیا مطلب ہے؟ قائد اعظم کا مطلب ہے بڑا رہنما، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے اس جو سبق سے سیکھا وہ ہم نے یہ سیکھا کہ محمد علی جناح بچپن ہی سے صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک یہ چیز سیکھی۔ دوسری ہم نے سیکھی کہ محمد علی جناح کے بارے میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہ ایک بہت اچھے طالب علم تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ہمارا پیارا وطن پاکستان بنایا، ٹھیک ہے؟ اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا۔ اس کے بعد بچوں ہم نے ایکسرسائز کی ہے، تو ایکسرسائز میں ہم نے الفاظ معنی کیے جو میں نے آپ کو توڑ کر کے بھی بتایا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ اچھے سے یاد کرنے ہیں زبانی، اور ان کو لکھنا بھی ہے، پریکٹس کرنی ہے ان کی، ٹھیک ہے؟ اجلا، بے داغ، صاف ستھرا، بال سنورے ہونا، بال بنے ہونا، خاص، اہم، دل لگا کر، شوق سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس 3 سوال تھے، ٹھیک ہے، جن کا ہم نے غلط اور صحیح کا نشان لگانا تھا، ٹھیک ہے؟ صحیح کے نشان کے لیے ہم نے ٹک کا استعمال کرنا ہے، اور غلط کے نشان کے لیے ہم نے کراس کا استعمال کرنا ہے۔ تو بچوں ہم نے سٹوری پڑھی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہوگا کہ اس میں کون سا صحیح اور کون سا غلط ہے۔ تو صاف ستھرے بچے کے ہاتھ میں کانچ کی گولیاں تھی، غلط ہے۔ صاف ستھرے بچے کے ہاتھ میں کرکٹ اور بلہ اور گیند تھا،
गेंद थी, ठीक है। साफ सुथरे बच्चे का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, सही है, ठीक है। और कायद आजम का मज़ार कराची में है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद हमें दुरुस्त जवाब दिए गए जो कि हमें पता है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए, गली में बच्चे खेल रहे थे कांच की गोलियों से, ठीक है। तो बच्चों ये आसान है, बहुत ही इजी है, बस आपने तवज्जो से मुझे सुनना है ताकि आपको ये भूले ना। कायद आजम का क्या मतलब है? बड़ा रहनुमा, ठीक है। उसके बाद हमसे कुछ सवाल पूछे गए जो कि मैं अब आपसे पूछूंगी और आप मुझे इसका जवाब देंगे, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपको पहले करा दिए हैं ताकि आपको दोबारा मुझे बताने में मुश्किल ना हो। पहला सवाल है, बच्चे कांच की गोलियां छोड़कर क्रिकेट क्यों खेलने लगे? तो इसका जवाब आप मुझे देंगे। क्यों खेलने लगे क्रिकेट? क्योंकि क्रिकेट खेलने से हाथ पांव और कपड़े गंदे नहीं होते। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है, घर वालों ने कायद आजम को पढ़ने से क्यों मना किया और उन्होंने क्या जवाब दिया? रात बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए घर वालों ने कायद आजम को पढ़ने से मना किया, ठीक है। और आपने क्या जवाब दिया कि मेहनत नहीं करूंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद लास्ट नहीं, थर्ड क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आजम क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने हमें हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान दिया। वेरी गुड, इसलिए कायद आजम इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आजम कहा जाता है, ठीक है। कौन सा काम करके आप बड़ा आदमी बन सकते हैं? तो कौन सा काम करके आप बड़ा आदमी बन सकते हैं आप मुझे बताएंगे। मेहनत करके हम बड़ा आदमी बन सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि इन पिक्चर्स को गौर से देखना है, इनके नाम बताने हैं और इनमें नामों में मौजूद जितने भी हर्फ है, ठीक है, उनको मैं आपने ये रिपीट करना है, ठीक है। मैं फिर से वो नाम बोलूंगी और नाम जब मैं उसका एक एक हर्फ बोलूंगी, जैसे मैं गाफ बोल रही हूँ तो आपने उस पर क्लैपिंग करनी है, ठीक है, ताली बजानी है। तो सबसे पहले ये जो तस्वीर है ये है गाय की, तो गाय होगा गाफ, अलिफ, हमजा, बड़ी ये। वेरी गुड। इसी तरह आपने बाकी सबके लिए भी क्लैपिंग करनी है। चे छोटी ये, ते अलिफ चीता, मीम रे गाइन अलिफ मुर्गा, बे सीन ते हे बस्ता, चे अलिफ हमजा बड़ी ये चाय, गाफ हे वाओ रे अलिफ घोड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है कि दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग करें, आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाएं और एराब लगाएं, ठीक है। अब इन्होंने हमें मिसाल दी हुई है जिसमें है एक लिखा हुआ है, पहला लफ्ज़ है वो है क्रिकेट, ठीक है, काफ रे क्रिकेट। अब टे से आगे क्या बन गया जनाब? ट्रक, ठीक है, ट्रक, ओके। उसके बाद इन्होंने हमें दिया कांच, काफ अलिफ नून चे। चे से हमने कौन सा लफ्ज़ बनाया? चिड़िया। हम चांद भी बना सकते हैं, हम चबूतरा, कुछ भी, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में, चम्मच, कोई भी लफ्ज़, ठीक है, जो आपको आसान लगे। उसके बाद है गेंद, गाफ ये नून दाल। दाल से हमने क्या बनाया? दरख्त। दाल से हम दुआत भी बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बचपन, बे चे पे नून। नून से हमने क्या बनाया? नाक, ठीक है। मतलब मीम तोय लाम बे, मतलब बे से हमने बकरी बनाई, बंदर, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको आसान लगे। ये मैंने आपके समझाने के लिए आपको यहाँ लिख कर बताएं ताकि आप ये इजीली समझ सकें, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हरूफ जार। तो बच्चों हरूफ जार क्या होता है? वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं वो हरूफ जार होते हैं, ठीक है, जो ताल्लुक़ बताते हैं या कायम करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी थी उन्होंने, किताब मेज़ पर है। अब जो पर है वो हरूफ जार, अगर यहाँ पे पर ना होता, हरूफ जार ना होता, किताब मेज़ है, इसकी इस जुमले की कोई समझ नहीं आ रही, ठीक है। किताब में अब अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है? किताब मेज़ पर है, नीचे है, कहाँ है? तो अगर जब तक इसमें हम हरूफ जार इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इनका कोई ताल्लुक कायम नहीं होगा, कोई सही जुमला नहीं बनेगा, ठीक है। अगला है बिल्ली चारपाई के नीचे है, ठीक है, तो नीचे के हरूफ जार। अब ये पिक्चर दी हुई है और इसके अकॉर्डिंग हमने ये फिल करना है, जैसे मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं,
گلہری گھاس پر بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، لڑکا درخت کے نیچے کھڑا ہے، بطخ کے بچے اپنی ماں کے پیچھے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا ہے لاسٹ، وہ ہے کہ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ تو بچوں میں پھر سے آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں نے بھی گھر جا کے یہ پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، 2-3 بار آپ پریکٹس کریں تاکہ اگر آپ کہیں رکتے ہیں یا اٹک جاتے ہیں یا کوئی لفظ نہیں بولا جاتا تو آپ اس کو جب 5-6 بار پریکٹس کریں گے تو آپ پھر روانی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا الگ وطن ہو جہاں سب آزادی سے زندگی گزار سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی میں پاکستان کے لیے جدوجہد شروع ہوگی جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 اوکے 14 اگست 1947 کو ہمارا الگ ملک پاکستان بن گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ تو بچوں بالکل اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو روانی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے فرض کریں قائد اعظم صاحب کی ملاقات ہو تو آپ ان سے کون سے 5 سوال کریں گے؟ تو بچوں یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ کوئی سے بھی 5 سوال جو آپ اگر قائد اعظم سے ملیں تو آپ ان سے کیا کرنا چاہتے تھے یا کیا کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ اگر ہم قائد اعظم سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے پاکستان بنانے کا خیال کیسے آیا، آپ نے کیا مشکلات دیکھی پاکستان ایک الگ وطن بنانے میں، اور آپ نے مطلب کیا کیا قربانیاں دی، کیا کیا کیا، اس طرح کے سوال ہم ان سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے، یہ آپ کل کر کے لے آئیں گے اور یہ میں آپ سے پوچھوں گی۔ اچھا، لاسٹ ہے قائد اعظم کے موضوع پر جماعت کے سامنے تقریر کرے، تقریباً 5 سے 7 جملوں پر مشتمل ہو۔ تو بچوں یہ میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے، تو یہ آپ ابھی خود تقریر کریں گے، آپ میں سے کوئی مجھے اس کے جملے بتائے گا۔ ہاں، تو سب سے پہلا کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے بانی ہیں، ویری گڈ، بالکل اسی طرح کے آپ نے اور بھی جملے بنانے ہیں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے، قائد اعظم کا مزار کہاں ہے، قائد اعظم کی تعلیم کہاں سے انہوں نے حاصل کی، 16 سال کی عمر میں انہوں نے میٹرک کیا تھا، اس طرح کی باتیں آپ ان کے بارے میں اس طرح کے 5 جملے بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یقیناً یہ آپ کا لاسٹ پیج تھا، ٹھیک ہے، اس میں یقیناً آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئی ہوگی، یہ ایزی سا تھا ٹاپک، اور یقیناً آپ کو سب سمجھ آ گئی ہوگی، حروف جار اور باقی جو بھی میں نے آپ کو کرایا ہے۔ اب یہ جو آپ کو ہوم ٹاسک ہے یہ آپ سے میں کل کلاس میں پوچھوں گی کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ تو بچوں میں اب اینڈ میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنانا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، ایک مورل سٹوری، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی۔ اچھا، تو ایک بار ایک کوا تھا، وہ بہت پیاسا تھا، ٹھیک ہے، وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا لیکن اسے کہیں بھی پانی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک نا اس کو ایک مٹکا نظر آیا، اب وہ نیچے اترا، ٹھیک ہے، نیچے اترا، اس نے دیکھا مٹکے میں پانی بہت کم تھا، اب اس کو بہت پیاس لگی تھی، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے پانی پیے، وہ کس طرح سے پانی پیے۔ پھر کیا ہوا کہ اسے اس مٹکے کے پاس کچھ کنکر ملے، ٹھیک ہے، چھوٹے پتھر جو ہوتے ہیں ان کو ہم کنکر بولتے ہیں، اس کو کنکر ملے، اس نے وہ ایک ایک کنکر اٹھا کے اپنی چونچ میں ڈال کر وہ چونچ میں اٹھاتا اور جا کے اس مٹکے میں ڈالنے لگا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اس میں اتنے کنکر ڈال دیے کہ وہ سارا پانی آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا اور اس نے وہ پانی پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ تو بچوں اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، جو اپنی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ کو کوئی پہلے انسان کو مطلب اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے
پھر آپ کو کسی اور سے مدد لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میرا یہ آپ کو ایک ایڈوائس ہے کہ اس کہانی سے ہمیں یہی نتیجہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے دیکھیں کہ وہ پانی تھا، وہ اتنا کم تھا، اگر کوا کہتا کہ اتنا کم پانی ہے کیسے آئے گا، بس چھوڑو، نہیں پیتا، تو پھر وہ اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی مدد آپ کی، اس نے اتنی گرمی میں سارے کنکر اٹھائے اور اس میں ڈالے، پانی اوپر آیا اور اس نے پیا، اور اس نے اپنی مدد خود کی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہمیں ملتا ہے سبق کہ اپنی مدد آپ کرنی چاہیے۔ تو بچوں آج کی کلاس اینڈ ہوئی، تو پھر کل ملیں گے، اور جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے وہ میں آپ سے کل پوچھوں گی۔ تو بچوں آج ہم تلفظ سیکھیں گے، جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے کانچ، تو وہ ہم کیسے لکھیں گے؟ کاف الف نون چ، کانچ۔ کاف الف نون چ، کانچ۔ اس کے بعد ہے گولیاں، گاف واو لام یہ الف نون گولیاں، یہ لفظ کیا ہے؟ گولیاں۔ اس کے بعد ہے اجلے، الف پیش جیم لام یہ اجلے، یہ اعراب ہیں، یہ آپ نے غور سے دیکھ لیں۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے چمک، چ میم کاف، چمک۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے بلہ، بے لام الف، اور جو اعراب ہے وہ یہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے کرکٹ، کاف رے کاف ٹے، کرکٹ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے رہنما، رے ہے نون میم الف، رہنما۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے بچپن، بے چے پے نون، اگلا کیا لفظ ہے؟ بچپن، ٹھیک ہے؟ لفظ آ گیا بچپن۔ آخری جو لفظ ہے وہ ہے گیند، گاف یہ نون دال، گیند، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھے الفاظ، مشکل الفاظ۔